الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة رواہ الترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، یعنی حدیث قدسی ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب اپنے بندوں میں سے وہ ہے جو افطار میں جلدی کرتا ہے۔ اسی طرح کی ایک حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک میری امت کے لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے وہ اچھے حال میں رہیں گے، خیر پر قائم رہیں گے۔ اور مسند احمد میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح کی روایت ہے، اس میں ما عجل الفطرہ کے ساتھ وأخر السحور بھی ہے، یعنی اس امت کے حالات اس وقت تک اچھے رہیں گے جب تک افطار میں جلدی اور سحری میں تاخیر کرتے رہیں۔ حضرت ابو عطیہ اور حضرت مسروق دو تابعی ہیں رحمہ اللہ، یہ دونوں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ صحابہ اکرام میں سے ایک صحابی ایسے ہیں جو افطار میں اور نماز میں جلدی کرتے ہیں، دوسرے وہ ہیں جو ان کاموں میں تاخیر کرتے ہیں، کون سا ٹھیک؟ تو آپ نے پوچھا کہ کون ہے جو جلدی کرتا ہے، تو بتایا گیا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کرتے تھے، یعنی افطار اور نماز مغرب میں جلدی کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اس طرف سے رات آ جائے، یعنی مشرق کی جانب سے رات کی سیاہی تاریکی بلند ہو جائے اور ادھر یعنی مغرب کی جانب سورج غائب ہو جائے، چلا جائے، تو سمجھ لو روزہ دار نے افطار کر لیا، یعنی افطار کا وقت شروع ہو چکا۔ اور سنن ابی داود میں اور ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دین اسلام ہمیشہ غالب رہے گا جب تک کہ لوگ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے، کیونکہ یہودی اور عیسائی افطار میں دیر کرتے ہیں۔ تو ان احادیث مبارکہ سے جو اہم باتیں ہمیں معلوم ہوئیں، ان میں اصل اور اہم بات تو یہ ہے کہ جب سورج یقینی طور پر غروب ہو جائے، یقینی طور پر شک نہ ہو، یقین ہو جائے کہ اب غروب آفتاب ہو چکا، تو پھر بلا عذر بلا وجہ افطار میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، یہ سمجھ کر کہ ہم تھوڑا اور بھوکے پیاسے رہیں گے تو شاید ثواب زیادہ ملے گا، یہ غلط فہمی ہے، بلکہ اب جب وقت ہو چکا تو افطار کرنے میں ہی ثواب ہے، سنت ہے، خیر اور برکت ہے۔ اسی طرح سحری تاخیر کے ساتھ کھانا، یعنی رات کے آخری حصے میں صبح صادق سے پہلے کھانا کھانا، یہ زیادہ خیر و برکت والا ہے، اس کے بجائے رات کے شروع میں یا درمیان میں کھا کے سو جانا۔ اب وقت زیادہ بنے گا روزے کا لیکن اس میں ثواب کم ہے۔ لہٰذا ان روایات سے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ہر عمل میں جہاں ممکن ہو وہاں ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اسلامی تہذیب پر عمل کریں، کوشش کریں کہ اس طرح عمل کریں کہ یہود و نصارہ اور اسلام دشمن جتنے بھی غیر مسلم قومیں ہیں ان کی مشابہت اور نقالی نہ ہو، ان سے نمایاں الگ نظر آئے کہ یہ مسلمان ہے اور یہ اسلامی تہذیب ہے۔ تیسری اہم بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ جل شانہ اپنے بندوں کو
دن بھر بھوکا پیاسا رکھ کر ان کو تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتے، مشقت میں نہیں دیکھنا چاہتے، ورنہ افطار میں ثواب زیادہ نہ ہوتا، سحری کی تاخیر میں ثواب زیادہ نہ ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ انسان کی تربیت، مسلمان کی تربیت مقصود ہے۔ ایک مہینہ عملی مشق کروا کر تربیت دی جا رہی ہے کہ اللہ کے حکم پر عمل کرنا آ جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پیاری سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کا سلیقہ آ جائے، مزاج بن جائے کہ بس وہی کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے، ہر اس کام سے بچنا ہے جو ان کو ناپسند ہے، جس سے وہ ناراض ہوتے ہیں۔ یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، اور یہی مسلمان کی پہچان ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ بس یہ مسلمان کی زندگی ہے کہ اللہ کی رضا پر، اللہ کے حکم پر چلنا آ جائے، راضی رہنا آ جائے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات، اس کی چاہتیں اس شریعت اور دین کے تابع نہ ہو جائیں جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں بھی اتباع کا یہ جذبہ، بات ماننے اور دین پر عمل کرنے کا یہ شوق نصیب فرما دے، آمین یا رب العالمین۔